یہ بڑا قابل احترام مہینہ ہے، بڑا معزز مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد ان مہینوں میں سب سے زیادہ قابل احترام اور فضیلت والا مہینہ وہ محرم کا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر سال میں روزہ رکھنا کسی مہینے میں سب سے افضل ہے تو فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے اندر ایک تو روزہ سب سے افضل ہے رمضان کے بعد، اور تیسری بڑی عجیب بات فرمائی یہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ یہ جو نسبت ہے اس محرم کے مہینے کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ جیسے مسجد الحرام کعبہ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح اونٹنی کا تذکرہ قرآن میں اس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، اس مہینے کو شہر اللہ کہا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے کعبہ کی گھر، اب اللہ کی ذات تو زمان سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، لیکن اس کو بیت اللہ کیوں کہا؟ تاکہ جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو آپ کو اس گھر کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا تاکہ اس اونٹنی کی عظمت کا پتہ چلے، محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا تاکہ محرم کی عظمت کا آپ کو پتہ چلے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، نسبت سے بات بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ تو جب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف لگ گئی تو آپ اندازہ کریں یہ کتنا قابل احترام مہینہ ہے، اور اتنے عزت والے احترام والے مہینے کو اگر کوئی بندہ منحوس کہے اور اس کو غم اور الم اور پریشانی اور تکالیف بس یہی ذہن کے اندر رکھے تو اس کو محرم کی کیا برکات حاصل ہوں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصنیف غنیۃ الطالبین، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ محرم اس کا معنی قابل احترام ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جملہ کائنات وما فیہا، یہ کائنات اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ سب کچھ اس مہینے کے اندر وجود میں آیا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ قیامت کا ڈنکا بجائے گا تو وہ بھی اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے فرمایا کہ پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا مبدا، ابتدا، منتہا، انتہا دونوں اسی مہینے کے اندر اللہ نے رکھی۔ بڑے بڑے امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے تک بڑے بڑے امور احادیث کے اندر آئے ہیں، اللہ نے وہ اس محرم کے مہینے کے اندر یہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ تکمیل تک پہنچے۔ لہٰذا یہ بڑا قابل احترام، بڑا عزت والا، بڑا مقام والا، اور یہ محرم کو کوئی 9-10 محرم کی وجہ سے کوئی عزت فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، اللہ نے قرآن کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ کیا، اور ان 12 مہینوں میں فرمایا کہ 4 مہینے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ محترم ہے، اور ان 4 مہینوں کے اندر سب سے پہلا مہینہ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور محرم کو اب کی عزت حاصل نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر کافر بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اپنے جانی دشمن، اپنے باپ کے قاتل پر بھی تلوار نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔
وہ مہینہ کہ جس میں امن اور امن کے اعتبار سے اتنی زیادہ جو ہے وہ امن پایا جاتا تھا کہ کافر بھی کسی کافر کے اوپر حملہ نہیں کرتا، آج جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سیکورٹی ایشو بن جاتا ہے۔ امن کمیٹیاں حرکت میں آ جاتی ہیں، ادارے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو محرم وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ امن اور سلامتی کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی محرم کے اندر ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اگر قابل احترام سمجھا جائے گا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کے اندر جو ہے اس کو غم والا سمجھنا، نکاح شادی وغیرہ جو ہے اس کے اندر اچھا نہ سمجھنا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ طریقہ، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ جو ناجائز ہے اور اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب یہ مہینہ عزت والا، احترام والا، تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کسی جگہ کے مقام کی وجہ سے وہاں کی نیکی بڑھ جاتی ہے اور وہاں کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اوقات کی وجہ سے بھی جب اللہ کسی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں تو ان اوقات کے اندر گناہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا محرم کے اندر ایسی مجالس کے اندر بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لعن طعن ہو، جہاں پر بیہودہ گفتگو ہو، فضولیات ہو، اور جو ہے یعنی اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر، تو میرے بھائیو اگر بیٹھنے والا خود نہیں کر رہا، یہ بات ذہن کے اندر رکھو، بیٹھنے والا خود نہیں کر رہا لیکن وہ دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی اور لین دین کی وجہ سے وہ بھی اس مجلس میں شریک ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ پتھر نے بھی جو ہے انسان کی صحبت سے، وہ جو حجر اسود جنتی پتھر تھا جس کی نورانیت میلوں تک جاتی تھی، انسان کے گناہوں کے اثر سے آج وہ حجر اسود کالا ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو جب پتھر بھی جو ہے صحبت کو اثر انداز ہوتا ہے تو پھر انسان کی صحبت دوسرے انسان کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔